اس کے لیے چاہتا تھا کہ آج میں آپ بڑے آرام سے جو میری سائڈ ہے، جو ہماری سائڈ ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں. مسئلہ ہمارا سب سے بڑا کیا ہے کہ جو بھی تحریک انصاف کا کارکن یا سپورٹر یا اس کا کوئی عہدیدار، تقریباً سب کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا. اور اگر جو جیل میں نہیں ابھی تک ڈالے، وہ سب انڈر گراؤنڈ چلے گئے ہوں، وہ گھروں سے باہر چلے گئے کیونکہ ان کے گھر پہ چھاپے پڑ رہے ہیں. تو اس لیے میرا پورا انفارمیشن لینا مشکل بھی ہے اور مجھے دیر بھی. تو اب ہو کیا رہا ہے؟ ہمارے لیے انفارمیشن لینا بڑا مشکل ہے. ہمیں اتنا پتا ہے کہ 25 ہمارے لوگوں کو شہید کیا گیا گولیاں مار کے. کتنے 100 لوگوں کو، اب تک کوئی فگر ہے 700 لوگ، جس میں سے کئیوں کو گولیاں لگی ہوئی ہیں. مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہمیں انفارمیشن آ نہیں رہی، گورنمنٹ دے نہیں رہی انفارمیشن. ہمارے لوگ انڈر گراؤنڈ گئے ہوئے ہیں، ہمیں ان سے پوری انفارمیشن نہیں مل رہی کیونکہ اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کر رہا. حکومت کی طرف سے کوئی بات ہی نہیں کر رہا کہ 25 لوگوں کو شہید کیا گیا ہے اور وہ سارے کسی کے ہاتھ میں ہتھیار نہیں تھا. تو گولیاں ماری گئی ہیں. کیا اس ملک میں کوئی جان کی اہمیت نہیں ہے؟ میں بار بار بتاتا ہوں کہ فرانس کے اندر وہ سیدھے سیدھے پولیس کے اوپر پیٹرول بم پھینکتے ہیں. ایک آدمی کو گولی ماری ہے کسی نے، کیونکہ اپنے شہریوں کو گولی مارنے کی اجازت نہیں جب وہ احتجاج کر رہے ہوں. یہ ایک جمہوریت کے اندر حق ہوتا ہے. ہمارے لوگوں کو انہوں نے پکڑا، جیو فینسنگ کر کے ہم نے پکڑ لیا تحریک انصاف کے کارکن فلان جگہ پہ تھے. بھئی جیو فینسنگ تو یہ بتا رہی ہے کہ وہ ایک جگہ کے اوپر تھے. یعنی اگر آپ نے چلے کور کمانڈر کے گھر کے سامنے تو وہ جیو فینسنگ میں آ جائے گا. کیا وہ یہ جو توڑ پھوڑ تھی اس میں شامل تھے؟ کیا وہ آگ لگانے میں شامل تھے؟ اگر تھے تو ہم سب سے زیادہ مذمت ہم کرتے ہیں. یہ بھی ایک پروپیگنڈا کہ عمران خان نے مذمت نہیں کی. اتنا بڑا جھوٹ. 4 دن میں بند تھا، 4 دن مجھے جیل میں، مجھے کوئی پتہ ہی نہیں تھا، نظر بند تھا. جب میں جیل سے نکلا اور سپریم کورٹ پہنچا تو چیف جسٹس کے سامنے میں نے کہا کہ میں ہر قسم کی وائلنس کے خلاف ہوں، میں اس کی مذمت کرتا ہوں. میں نے ان کو بتایا کہ 27 سال میری پالیٹکس ہے، مجھے گولیاں لگی. کبھی ہوا کہ میں نے اپنے لوگوں کا توڑ پھوڑ کرو کہ جا کے کسی کو، میں نے نام لیا اس آفیسر کا، انٹیلیجنس آفیسر کا، جو 3 میں سے ایک سسپیکٹ تھا جب مجھے گولیاں لگی. کسی نے کچھ کیا؟ کوئی سرکاری بلڈنگ جلائیں، کچھ کیا؟ تو میں 4 دن بند ہوں، باہر نکلتا ہوں تو مجھے پتا چلتا ہے جی یہ ہو گیا. تو میرے سے جب چیف جسٹس صاحب نے پوچھا، میں نے واضح طور پہ کہا کہ میں اس کی سخت مذمت بھی کرتا ہوں اور میں کبھی اپنے لوگوں کو اجازت نہیں دی آج تک کہ پرامن احتجاج کے علاوہ کچھ کریں. اب میں یہ چاہتا ہوں، یہ تھوڑی سی 5 منٹ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو ہم نے چیزیں جمع کی ہیں، یہ ذرا آپ دیکھیں کہ یہ نہیں کہ اس وقت ایک منظم پروپیگنڈا چل رہا ہے. یہ ایک منظم سازش تھی اور یہ سازش پلان کر کے تحریک انصاف کو ختم کرنے کی سازش تھی. سب کو ڈر لگ گیا تھا، پی ڈی ایم کی ساری پارٹیز کو پتا تھا کہ یہ جو بھی ہو جائے یہ اب تحریک انصاف کو الیکشن میں نہیں ہرا سکتے. اور پھر یہ پلان بنا، پوری سازش بنی کہ کسی طرح ان کو کلعدم کیا جائے، ان کے اوپر سارا یہ جو ہوا پورا پروپیگنڈا کر کے ان کے اوپر ڈالا جائے. جس پارٹی نے 27 سال سے کبھی کوئی آئین اور قانون کے بیچ پہ رہ کے کھیلا، اس کو ایک دم انہوں نے ایسے دکھایا کہ وہ پارٹی کوئی بڑی وائلنٹ پارٹی تھی. اور ان کی تقریریں سن لیں، ان کی بات چیت سن لیں کہ لگے گا ایسے کہ اس سے زیادہ کوئی خوفناک جماعت نہیں آئی. وہ جماعت جس کے اندر عورتیں اور بچے ہوں، وہ جماعت جس کے جلسوں کے اندر فیملیز آئیں، وہ جماعت جس کی پروٹیسٹ پہ فیملیز آئیں، وہ کبھی انتشار کرے گی؟ کبھی وہ سوچے گی جلانا اور یہ جو وائلنس ہوا ہے وہ کبھی وہ کرے گی ایسے؟ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک تھوڑی سی 5 منٹ کی فلم ہے، یہ ضرور دیکھیں کیونکہ ہم نے یہ کمپائل کی ہوئی ہے. کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ تحریک انصاف کی منظم سازش یا تحریک انصاف کے خلاف منظم سازش؟ 25 مئی کی ظلم و ستم، چیئرمین عمران خان پر قاتلانہ حملوں
زمان پارک حملوں سمیت ریاستی فسطائیت کے تمام مظاہروں کے باوجود تحریک انصاف کے کارکنان نے ہمیشہ پرامن احتجاج کا سہارا لیا۔ 9 مئی 2023 کو چیئرمین تحریک انصاف کو توہین آمیز انداز میں عدالت سے اغوا کیا گیا، تو بھی پرامن احتجاج کی اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے تحریک انصاف نے پرامن احتجاج کی کال دی۔ پھر اس پرامن احتجاج نے کیسے پرتشدد احتجاج کا روپ دھارا اور کور کمانڈر ہاؤس میں توڑ پھوڑ جیسا افسوسناک واقعہ کیسے پیش آیا؟ یہ دیکھیں، یہ پولیس والے ہیں، اس کے ہاتھ میں پولیس کا ڈنڈا ہے۔ آپ کو واقعات اور حقائق کی روشنی میں بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ذرا غور کریں تو صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ جوں مظاہرین آگے کی جانب بڑھ رہے تھے، پولیس غائب ہوتی چلی جا رہی تھی، گویا شرارتی عناصر کو کھل کر کھیلنے اور مظاہرین کو اکسانے کا موقع فراہم کر رہی تھی۔ اس بات کی تحقیقات لازم ہے کہ بات پر دفعہ 144 کے نفاذ کی آڑ میں لاٹھیاں برسانے والی پولیس کس کی ہدایت پر منظر عام سے غائب ہوتی چلی گئی۔ اس کے بعد ان صاحب کی تلاش ضروری ہے جنہوں نے عوام کو اشتعال دلانے کے لیے گیٹ پر کھڑے ہو کر اندر موجود اہلکار سے بحث کی۔ فوجیوں پھر سلام نہیں کروں گا۔ اسلام کی مدد نکلوایا، کارگل نکلوایا، ایسٹ پاکستان نکلوایا، ہم نے اپنا پیٹ کھا کے تمہیں دیا، تمہارے یہ آپ کی کر رہے ہو، اور گیٹ کھلتے ہی غائب ہو گئے۔ یہ گاڑیاں توڑنے والے، گاڑیاں جلانے والے، یہ ان کے اپنے بندے ہیں۔ عوام میں اتنا حوصلہ ہی نہیں ہے، ابھی عوام میں اتنا بڑا دل ہی نہیں۔ انہی کے اپنے ٹرکوں میں انہی کے اپنے بندے آئے ہیں، ان آنکھوں سے ہم نے دیکھا ہے۔ اب تو ویڈیوز بھی بن گئی ہیں۔ یہ سول کپڑوں میں آرمی کے لوگ، یہ اتر کے سول کپڑوں میں، یہ دیکھیں، یہ اتر کے یہ گراؤنڈ میں اکٹھے ہو رہے ہیں۔ خود اپنے ہاتھوں سے آگ لگا رہے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے، میں نے ان بندوں کے ساتھ بات بھی کی ہے، وہ یہاں فون پہ بتا رہے ہیں یہاں 250 بندہ ہے، یہاں یہ ہو گیا، یہاں وہ ہو گیا۔ اب ذرا آگے دیکھیں تو ایک بات قابل غور ہے، وہ ہے عمارت کے اندر پہلے سے ہی ٹوٹے ہوئے شیشے۔ گویا کسی نے مدعا تحریک انصاف پر ڈالنے کے لیے توڑ پھوڑ پہلے کر رکھی تھی۔ اب سوال یہ کہ کیا تحریک انصاف کے قائدین نے کارکنان کو اکسایا؟ جواب ہے کہ صورتحال دراصل اس کے برعکس تھی۔ تحریک انصاف کے قائدین نے متعدد مرتبہ کارکنان کو پرامن رہنے کی تاکید کی، خاص طور پر ڈاکٹر یاسمین راشد، جن پر بالخصوص الزامات کی بوچھاڑ کی جا رہی ہے۔ انہوں نے بارہا کارکنان کو پرتشدد کارروائیوں سے باز رکھنے کی تاکید کی۔ مہربانی کر کے اندر جانے کی بالکل مت کوشش کریں، آپ باہر آ جائیں، سارے واپس آئیے، واپس آئیے، جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس کے لیے آئیے، آپ مہربانی کر کے واپس آئیے۔ تحریک انصاف کے رہنما میاں محمود الرشید اور سینئر تجزیہ کار آفتاب اقبال جو اس موقع پر موجود تھے، پروٹیسٹ ہم نے تو پرامن پروٹیسٹ کا اعلان کیا تھا۔ اب کچھ شرط پسند عناصر کدھر سے آئے ہیں، کیسے آئے ہیں، اگر گئے وہ غلط گئے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد بار بار اناؤنس کر رہی تھی کہ ہم نے اندر نہیں جانا، ہم نے پرامن احتجاج کرنا ہے۔ پی ٹی آئی کی سرکردہ لیڈر یہاں پہنچے، جانے کی بالکل مت کوشش کریں، آپ باہر آ جائیں سارے۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کور کمانڈر ہاؤس میں انٹر ہونے کی کوشش نہ کریں۔ ان کا بیان بھی اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد نے عوام کو کور کمانڈر ہاؤس کی طرف نہ جانے کی ہدایت کی۔ چیئرمین عمران خان کی بہنیں اس موقع پر مظاہرین کو پرامن احتجاج کی تاکید کرتی رہیں۔ ہمارا مقصد پروٹیسٹ ہے، اپنا جی بالکل مقصد بالکل پورا کرنا ہے، یہ نہیں کہ ہم نے اپنی، یہ تو ہمارا ملک ہے۔ جی ہمیں پتہ ہے۔ پی ٹی آئی کے کارکن کوئی بھی نہیں توڑ پھوڑ کر رہے، وہاں جو بیسیکلی شروع میں جو لوگ آئے ہیں ان کے جذبات لوگوں نے خود ہی توڑ پھوڑ کی ہے۔ ایک اور امر بھی قابل ذکر ہے کہ تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے تمام مظاہرین یا تو خالی ہاتھ تھے یا ہاتھوں میں صرف ڈنڈے تھامے ہوئے تھے۔ پیدل مارچ کرنے والے ان کارکنان کے پاس اتنا آتشی مواد چھپا کر لانے کا بھی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ پھر ایک کنکریٹ کی عمارت کو کیا کسی ماچس کی تیلی یا لائٹر سے آگ لگائی گئی؟ ان تمام واقعات کی تحقیقات لازم ہیں۔ بنا تحقیق اور تفتیش کے جج، جیوری اور جلاد بن کر تحریک انصاف کے کارکنان کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی کا فیصلہ بہت سے سوالات کو جنم دے رہا ہے۔
क्या दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है? कोर कमांडर हाउस मैंने ये कहा कि इसमें ये चंद विजुअल्स हैं। खबरें तो और भी सारे पाकिस्तान से आ रही हैं कि पेशावर में क्या हुआ। शाह फरमान हमारे मेन लीडर, पार्टी के फाउंडर मेंबर, हमारा जो वजीर इत्तलात था शौकत यूसुफ सही, वो फाउंडर मेंबर्स, उनको वो कौन लोग थे जिन्होंने पकड़ के उनके कपड़े फाड़ दिए जब वो रोक रहे थे लोगों को कि नहीं आपने ये लोगों को इश्तिहार नहीं देना, हम पुरअमन एहतजाज करेंगे। तो वो कौन लोग थे? हर जगह से एक ही खबरें आ रही हैं। वहाँ मियाँ वाली में वो लोग बड़े फख्र से वो जहाज, उसको जहाज चौक कहते हैं, तो वो जो सेबर जेट लगा हुआ है बड़े फख्र से लोग उसको देखते। वो MNA जो हमारे अमजद अली खान हैं, उन्होंने कहा मेरे सामने ये लोग आए और इनके पास कोई चीज थी, क्योंकि वो जल ही नहीं सकता था, वो तो एल्यूमिनियम था, इन्होंने कुछ किया, इनके सामने आके उसको जला दिया। तो इसके ऊपर बहुत जरूरी है, जिस तरह सारी दुनिया में एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होती है, हम कुछ नहीं और चाह रहे, हम सिर्फ चाह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की जाए। और मैं आज जितनी मुझे इंफॉर्मेशन है, और मेरी 27 साल की पॉलिटिक्स है, यानी मैं इसको कहता हूं 27 साल की इंसाफ की तहरीक की जदोजहद है, जहाद है। मैं ये चाहता हूं कि एक जब भी ये इन्वेस्टिगेशन होगी, मैं अभी आपके सामने पेशेंट गोई करता हूं कि निकलेगा क्या। मुझे पुलिस से भी पकड़वा सकते थे, मैं हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग से बाहर निकलता, वहां पुलिस ही पुलिस थी, वो पुलिस मुझे पकड़ लेती। हमारे पास तो कोई लोग नहीं थे, बाहर भी पकड़ सकते थे। क्या जरूरत पड़ी थी कि मैं वहां बैठा हूं, तोड़ फोड़ करके, जिस तरह अटैक किया रेंजर्स ने, जिस तरह लोगों को मारा, वकीलों को मारा। वो बेचारा वहां अमला था, उसके अंदर जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का अमला बैठा हुआ था, उनकी मशीनें थी, उनको मारा, मशीनें तोड़ दी। हम कौन थे वहां? कुछ दहशतगर्द बैठे हुए थे, मुझे मारा और फिर जिस तरह पकड़ के लेके गए। सारी दुनिया में जब उसके इमेजेस आने थे तो क्या उसका रिएक्शन नहीं आना था? लेकिन रिएक्शन शाह महमूद कुरैशी कह रहा है कि पुरअमन एहतजाज। असद उमर जो हमारे सेक्रेटरी जनरल है वो कह रहे हैं पुरअमन। यास्मीन राशिद कह रही हैं, और वो उधर शाह फरमान, सारी जगह से लीडरशिप कह रही है पुरअमन एहतजाज। मुझे जेल में डाल देते हैं, मुझे पता नहीं चलता क्या होता है। तो क्या ये जिन लोगों ने ये प्लान करके, रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग कैसे जल गई? एहतजाज तो कहीं और हो रहा था, उधर कौन पहुंच के किसने बिल्डिंग जला दी? सीसीटीवी कैमराज हैं इधर। वो जो आदमी इश्तियाल दिलवा रहा है लोगों को कोर कमांडर के घर के बाहर, और जैसे ही लोग अंदर जाते हैं खुद भाग जाता है। इनकी तो आप नादरा के डेटाबेस में आप उसको पता चल सकता है वो कौन आदमी था। तो क्या कोई किसी किस्म की कोई इन्वेस्टिगेशन के बगैर एक वन साइडेड कंट्रोल्ड मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा चल रहा है? मुझे पकड़ा, इंटरनेट सर्विसेज बंद की, सारे मीडिया के ऊपर कंट्रोल कर लिया, और कंट्रोल्ड मीडिया के ऊपर पहले से वन साइडेड प्रोपेगेंडा चलना शुरू हो गया कि पीटीआई ने कितना जुल्म किया। मौका ही नहीं दिया हमें अपना मौका पेश करने के लिए, सबको पकड़ के जेलों में डाल दिया। मैं अकेला जो सुप्रीम कोर्ट के बाद जब मुझे रिहा होता हूं, पहले मुझे 3 घंटे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बंद कर देते हैं कि जी रास्ता ही नहीं साफ। वो अगर वो रात के 11 बजे मैं वहां से निकलता हूं, हालांकि फैसला 6 बजे आ गया था, मैं बैठा हुआ वहां, उसके बाद हमारे लोगों को हर किसी को पकड़ लेते हैं। मैं ये सवाल पूछता हूं कि किस दुनिया में ऐसे होता है कि सारी सीनियर लीडरशिप को पकड़ लिया? वो भी जो लोग कह रहे थे कि पुरअमन एहतजाज होना चाहिए, उनको भी पकड़ लिया। वो लोग जिन्होंने हमेशा बात की कि हम पीटीआई आइन और कानून के बीच में रहना चाहते हैं, सारे आज जेल में हैं, सारी सीनियर लीडरशिप जेल में, ये छुपी हुई है। और फिर कारकुनों को पकड़ लिया, लेकिन कारकुनों को नहीं सिर्फ पकड़ा, जो भी सपोर्टर्स थे उनको पकड़ लिया। यानी ये इंतहा थी कि पिछली इतवार को हमने तहरीक इंसाफ ने एक कॉल दी कि पाकिस्तान को बचाओ, आइन को बचाओ, पाकिस्तान बचाओ।
اس کے اوپر لوگ اپنے پلے کارڈز پکڑ کے آئین بچاؤ پاکستان بچاؤ کھڑے ہیں، ان میں سے لوگوں کو پکڑ کے لے گئے. کبھی عورتوں سے، میں یہ بار بار کہتا ہوں، کبھی عورتوں سے یہ ظلم نہیں کیا جو ہم نے اس باری دیکھا کہ کس، یعنی پلان کر کے عورتوں کو ذلیل کرنا. پرامن احتجاج، آئین ہمیں حق دیتا ہے، ہم کہیں بھی احتجاج کر سکتے ہیں. آئین نے یہ نہیں کہا کہ آپ ادھر احتجاج کر سکتے ہیں ادھر نہیں کر سکتے. کہیں بھی پاکستان کے اندر ہم احتجاج کر سکتے ہیں اگر ہم سمجھیں کہ کوئی ناانصافی اور ظلم ہو رہا ہے. یہ ہمارا حق ہے، یہ آئین ہمیں حق دیتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو بھی پی ٹی آئی کا وہ آئین بچاؤ ملک بچاؤ پہ کھڑے ہوئے ہیں ان کو بھی پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا. ورکرز کو کیا کہہ رہی تھی؟ جیو فینسنگ انہوں نے کی، وہ لوگ وہاں کھڑے ہوئے تھے. لوگ اگر پرامن احتجاج کر رہے ہیں تو وہ کون سا قانون توڑ رہے ہیں؟ اس پہ پکڑ کے لوگوں کو اندر ڈال دیا. لوگ نکلتے ہیں، جیل میں سے نکلتے ہیں، عدالت جاتے ہیں، بیل ملتی ہے، پولیس کھڑی ہوتی ہے، پھر جیلوں میں ڈال دیتی ہے. دیکھیں یہ کوئی اس لیے نہیں ہو رہا کہ پی ٹی آئی نے کوئی غلطیاں کی ہیں یا کوئی ظلم کیا. اور میں یہ واضح کر دوں، کسی پی ٹی آئی کا کارکن کوئی جلا رہا ہے، کچھ قانون توڑ رہا ہے، گاڑیاں توڑ رہا ہے، اگر اس کی تصویر آتی ہے ہمیں بتائیں، ہم اس کو کہیں گے کہ جا کے اپنے آپ کو عدالت کے سامنے پیش کرو. ہم کہیں گے ان کو جیلوں میں ڈالو، سزائیں دو. لیکن یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے کہ ون سائیڈڈ ایک پوری کیمپین چل رہی ہے جو پی ٹی آئی کا. اور اچھا اس میں کیا انہوں نے غلطی کی کہ آئین بچاؤ پاکستان بچاؤ، وہ کھڑے ہیں دروازوں کے باہر، وہ جو ایک لمس کا پروفیسر ہے اس کے دیکھیے حال، ٹانگ توڑ دی، بازو توڑ دیا، وہ یہ کھڑا ہوا فیملی کے ساتھ، آئین بچاؤ پاکستان بچاؤ. یہ کون سا اس نے ملک کا قانون توڑا تھا؟ تو اس وقت کوئی ملک کے اندر قانون نہیں کام کر رہا. ہمیں صرف امید عدلیہ سے ہے، اور عدلیہ کے اوپر اتنا پریشر ڈالا ہوا ہے انہوں نے، ججز کے اوپر جو پریشر ڈالا ہوا ہے کہ کسی طرح ہمیں ریلیف نہ ملے. دیکھیں ہوگا کیا، ذرا آگے کا میں اب سوچتا ہوں نا، میں ایز اے پاکستانی سوچتا ہوں. اگر تو مجھے کوئی یہ بتا دے، ہماری یہ پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں بتا دیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ بتا دیں مجھے کہ جی ہمیں یہ بتائیں کہ اگر اب آپ نے ہمارے جو 2 الیکشنز جو ہونے چاہیے تھے 14 مئی کو، ایک پنجاب کا اور اس کے بعد پختونخوا کا، پاکستان کا آئین توڑا گیا ہے، آئین ٹوٹ گیا پاکستان کا، انہوں نے الیکشن نہیں کروایا، یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ اب غیر قانونی بن چکی ہیں، ان کے سارے آرڈرز انلیگل ہیں. تو غیر آئینی تو ہو گیا کام، نظریہ ضرورت پہ تو چل رہا ہے پاکستان، اب آئین سے تو ہٹ چکا ہے. تو مجھے یہ بتا دیں کہ یہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ جسٹس صاحب نے کہا کہ نیگوشیٹ کرو ان سے، ہم نے بات چیت شروع کی. وہ کہہ رہے جی جب الیکشن ہوں گے سپٹمبر کے اندر الیکشن ہوں گے. تو ہم نے کہا کہ آپ نے سپٹمبر میں کروانا ہے، اکتوبر میں کروانا ہے، وہ آپ کا رائٹ ہے، فیڈرل گورنمنٹ میں آپ ہیں. لیکن ہمارا رائٹ تھا پروونسز میں، نہیں پروونسز میں بھی ہم نے کروانا ہے. اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ان سے ہم نیگوشیٹ کیا کریں، کیونکہ یہ نیگوشیٹ کرنا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ یہ چاہتے ہی نہیں تحریک انصاف کے خلاف الیکشن لڑا جائے. ان کو پتہ ہے الیکشنز میں انہوں نے ہار جانا ہے. سو یہ جو سارا سازش ہو رہی ہے یہ ہو ہی ایک وجہ سے رہی ہے کہ تحریک انصاف الیکشن لڑنے کے قابل ہی نہ رہے، اور پھر یہ اپنی طرح جب یہ سمجھے کہ پی ٹی آئی اب بالکل دب چکی ہے تب یہ الیکشن کروا کے جیت جائے اور پھر واپس آ جائے. تو اسٹیبلشمنٹ سے بھی میں پوچھتا ہوں کہ اس سے ملک کو کیا فائدہ ہے؟ چلے میں مان گیا پی ڈی ایم آگی، وہ تو ابھی بھی بیٹھی ہوئی ہے، لیکن پاکستان کو اس کا کیا فائدہ ہے؟ کیا اکتوبر میں ہماری اکانومی بہتر ہو جائے گی، مہنگائی کم ہو جائے گی؟ میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا چینج آئے گا، کیونکہ پاکستان تو ایسے کر کے نیچے جا رہا ہے، سب کے سامنے پاکستان کے حالات ہیں. تو پاکستان کو اس کا کیا فائدہ ہے؟ آپ مجھے یہی بتا دیں کہ پاکستان کو اس کا اکتوبر میں الیکشن کا کیا فائدہ ہے. مجھے یہ بتا دیں کہ اچھا -1 کر دیں عمران خان کو، اس سے پاکستان کا یہ فائدہ ہے، وہ بھی مجھے بتا دیں، میں -1 ہونے کے لیے تیار ہوں. ملک تو نہ میرا تباہ ہو، لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ تو ہم وہ کہتے ہیں نا، ہم ادھر جا رہے ہیں
बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, इधर से वापसी कोई नहीं है। जब एक मुल्क का आइन टूट जाता है, जब मुल्क के सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं माने जाते, जब हाई कोर्ट फैसला करता है कि जी इमरान रियाज को या प्रोड्यूस करो और उसको नहीं दिया जाता, उसको सामने अदालत के नहीं लेके आते, जब 7,500 तहरीक इंसाफ के कारकुनों को जेलों में डाला हुआ है, वो ज्यादातर तो अभी तक अदालतों में नहीं आए, जब वो आते हैं पकड़ के फिर से ले जाते हैं, किस कानून के तहत? तो ये कानून तो खत्म हो गया पाकिस्तान में, ये तो अब जंगल का कानून है। तो इदारे भी क्रश कर दिए, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रेशर डाल दिया, उसके फैसले नहीं मानते। 14 मई गुजर गई, इलेक्शन नहीं हुआ, उसके बाद हाई कोर्ट के फैसले नहीं मानते, नीचे से फैसले होते हैं, वो कहते हैं प्रोड्यूस करो, हमें नीचे सेशन कोर्ट्स में प्रोड्यूस नहीं करते, वो फैसला करते हैं, वो पुलिस उनकी सुनती नहीं है। घरों पे दावा बोला जा रहा है, घरों में घुस के घर तोड़े जा रहे हैं, किस कानून के तहत? लोगों के घरों के अंदर घुसती है पुलिस, सब घर तोड़ के, अच्छा अगर वो जो जिसको लेने जाए अगर वो नहीं है तो उसके रिश्तेदारों को पकड़ लेते हैं, औरतों को पकड़ के ले जाते हैं। ये किस कानून के तहत हो रहा है और ये हम किस तरफ जा रहे हैं? तो ये एक पार्टी को खत्म करने के लिए हम सारे अपने मुल्क को तबाह कर रहे हैं। क्योंकि कानून, रूल ऑफ लॉ जब एक मुल्क में खत्म होता है वो मुल्क तबाह हो जाता है, उसको बनाना रिपब्लिक कहते हैं। इससे क्या हो रहा है कि हमारे मुल्क का पैसा आज मुल्क को छोड़ छोड़ के बाहर जा रहा है। हमारे प्रोफेशनल्स, 9 लाख प्रोफेशनल मुल्क छोड़ के चले गए हैं। शौकत खानम में तकरीबन 10% कंसल्टेंट्स। याद रखें, अस्पताल, कैंसर अस्पताल के लिए बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं। 10% कह रहे हैं, 5% छोड़ के चले गए, 5% तैयार है छोड़ने के लिए, क्योंकि लोग उम्मीद खत्म हो गई है लोगों को मुल्क से। बैरून मुल्क पाकिस्तानी क्यों शोर मचा रहे हैं? वो देख रहे हैं मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। तो मैं आज अपील करता हूं हर वो लोग जो इस वक्त पावर में बैठे हैं कि देखें, इस वक्त ये मुल्क आपने संभालना है, ये आपका भी पाकिस्तान है। फायदा सिर्फ अगर ये नीचे भी चला जाएगा तो सिर्फ उनको होगा जिनका सारा कुछ बाहर पड़ा हुआ है, जिनके अरबों डॉलर बाहर पड़े हुए हैं। उनको कोई, ये पीडीएम के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना जरदारी को कोई फर्क पड़ रहा है, ना नवाज शरीफ को कोई फर्क पड़ रहा है। लेकिन जिन्होंने जीना मरना इस मुल्क में है वो तो सामने तबाही देख रहे हैं। मुझे कह जी कि इमरान साहब, आपको अगर मुल्क से बाहर जाने की कहा जाए तो आप चले जाएंगे। मैं क्यों बाहर जाऊंगा? मेरी कौन सी बाहर प्रॉपर्टी रहेगा? मैं तो सब कुछ बेच के अपने मुल्क में ले आया हूं। ये मेरा तो घर है, ये मेरा, मैं क्यों कहीं बाहर जाऊंगा? मैं इन दोनों की तरह जब मुश्किल आती है तो दुम दबा के बाहर भाग जाते हैं, क्योंकि पैसा है, अरबों डॉलर्स इन्होंने बाहर रखा हुआ है। तो मैंने तो यही रहना है, और जिन्होंने यही रहना है, मैं आज आप सबको अपील कर रहा हूं कि मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। कानून जिस मुल्क का खत्म होता है, इंसाफ का सिस्टम खत्म होता है, जिस मुल्क में जंगल का कानून आ जाता है, जो आ गया है, जिस मुल्क के अंदर आइन खत्म हो जाता है, जिस मुल्क के अंदर कमजोर के लिए कोई सुनने वाला नहीं होता और ताकतवर जो मर्जी तय कर लेता है, वो मुल्क तबाह हो जाते हैं। हजरत अली का कौल है, कुफर का निजाम चल जाएगा, लेकिन जुल्म और नाइंसाफी का निजाम नहीं चल सकता। ये नहीं चलने लगा, ये कोई नहीं संभाल सकेगा। तो अभी भी एक ही रास्ता है। जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, मेरी याद रखें, वो पाकिस्तानी है जिसको अल्लाह सब कुछ दे बैठा है, जिसको प्राइम मिनिस्टरशिप देख लिया, उससे ज्यादा प्यार अवाम का देख लिया है। मैं उन सबको ये कह रहा हूं कि सिर्फ एक रास्ता बागे, साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाएं। वो शुरू होगी हमारी फाइट बैक इस मुल्क को इस दलदल से निकालने के लिए। शुक्रिया।